آج ہے یہاں جلوہ افروز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں چند منٹ کی باتیں اور چند منٹ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ جتنی طالبہ اور طلبہ یہاں موجود ہیں سنیں اور بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ میرے پیارے یہاں آ جا، ایسا نہ کر لے، مان لے میری بھی بات، نہ جو میرے سامنے نہیں نہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، ادھر آ جاؤ، ارے آؤ نا، کھڑا ہو جاؤ، کیا ہوگا تمہیں جو بات کر رہا ہوں، کتنے اچھے لڑکے ہیں جو جھک کے وہاں بیٹھے ہیں، سامنے آؤ گیا، دنیا فرق کر رہی ہے، تم فرق سے بھاگ رہے ہو، کمال بات ہے، یہاں آ جاؤ، تمہیں سے تو بات کرنی ہے، تم جھکے چھپے جا رہے ہو، بیٹھو یہاں سنو۔ دیکھو محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مبارک اور پیاری حدیث ہے، سنیے، علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں، اپنی اولاد کو تعلیم دو، علموا اولادکم واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو کس چیز کی؟ الخیر، بھلائی کی، وادبوہم، اور ان کو ادب سکھاؤ۔ تو اس زمانے میں ادب کیا ہے؟ بچہ سنیں، چپ ہو کے سنیں، اللہ کتنے ہیں؟ بولو، اللہ اکیلے ہیں، ایک ہیں، نہ آدھے نہ پونے نہ دو نہ سوا دو، بلکہ اللہ کتنے ہیں بچے؟ بولو، ایک ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا۔ یہ وہ سبق ہے بچوں جو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ آج پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کے حکمراں اس بات کے پیچھے پڑے ہیں ہم گھر واپسی کرائیں گے، ہمارے بچوں کو بہکائیں گے، ہماری بیٹیوں کو بے ایمان کریں گے، ان سے ایمان چھینیں گے، ان سے کلمہ چھینیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ ہماری چھوٹی نسل ہو کہ جس کے سینے میں ہم نے رب کا نام یاد کرایا، رب کا سبق یاد کرایا۔ یہی وجہ پیدا ہونے کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کان میں اذان کہو اور دوسرے میں تکبیر۔ کیا مطلب اذان اور تکبیر کا؟ کفار کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہوا، یہ بشبختہ اکبر بادشاہ کو یاد کرتے ہیں۔ بہت اچھی طرح ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی اکبر اور بابر کو یاد نہیں کرتے، ہم پانچوں ٹائم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب یہی معصوم بچے اگر انہیں کوئی گلی میں چھیڑ دے، نکڑ میں چھیڑ دے، فوراً کہتے ہیں اپنے ابا سے کہہ دوں گا، اپنے ابا سے کہہ دوں گا۔ آج ایک صحابہ ایمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اگر دنیا کا اسے کوئی تنگ کرے، چاہے پڑوسی ہو، چاہے وقت کی حکومت ہو، چاہے وقت کے حالات ہوں، جس طرح بچہ کہتے ہیں اپنے ابا سے کہہ دوں گا، بالکل اسی طرح ایک مومن بندے کو کہنا چاہیے اگر مجھے چھیڑو گے تو اپنے ربا سے کہہ دوں گا، اپنے ربا سے کہہ دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کان میں جو اذان اور تکبیر کہی گئی اس کا مطلب یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہ کائنات بڑی، نہ زمین بڑی، نہ آسمان بڑا، نہ حکومت بڑی، نہ یہاں کا لاؤ لشکر بڑا، نہ کوئی فوجی طاقت بڑی، نہ گنمین بڑے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑا کون ہے بچوں؟ اللہ بڑے، اللہ بڑے، اللہ بڑے۔ اس کی بڑائی کو دل میں جگہ دینا، اس کو بڑا ماننا، اپنی ساری حاجت اس کے سامنے رکھنا، اسی مالک کو خوش کرنا، یہ وہ بڑائی ہے جو میرے آپ کے سینے اور سفینے میں جلنا چاہیے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کے فیصلے بڑے ہیں۔ انسان دنیا میں آگے بڑھتا ہے، کئی مرتبہ اس کے اوپر حالات آتے ہیں، قرضے اسے ستاتے ہیں اور دکھ اسے ستاتا ہے، آج گھبرا جاتا ہے، اوہو مجھے تو کینسر ہو گیا ہے، مجھے تو کینسر ہو گیا ہے، میری بیوی کو کینسر ہو گیا ہے، میرے رشتہ دار کو کینسر ہو گیا ہے، یہ تو بہت گھاتک مرض ہے، یہ ٹھیک ہونے والا نہیں۔ غلط بات، دوستو یاد رکھو، نہ قرضے بڑے ہیں اور نہ مرضے بڑے ہیں، بلکہ اللہ کی بات بڑی ہے اور اللہ کی ذات بڑی ہے، شفا اس کے خزانوں میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب یہ اللہ کی ذات بڑی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے بیماری کا جو علاج ہے وہ اللہ کی ذات سے طلب کریں، اللہ کی ذات مدد کرنے والی ہے۔ کئی مرتبہ آدمی کو کاروبار میں لاس ہوتا ہے، کاروبار گھٹتا ہے، گھٹنے ٹکتے ہیں، وہ اجڑتا ہے، لٹتا اور پھرتا ہے، اور پھر ہوتا ہے ہائے میری فیکٹری لٹ گئی، میرا گھر لٹ گیا، میری سواری بک گئی، میرا گھر مکان بک گیا، میں تو اجڑ گیا، اب کہاں جاؤں؟ کیا زہر پی کے مر جاؤں؟ نہیں نہیں، اسلام نے کبھی نہیں سکھایا اگر حالات آئیں اس کا علاج گناہ کے راستے میں ہے، یہ اللہ کی خلاف ورزی میں ہے، نہیں نہیں، اس کا علاج اللہ تعالیٰ کے ماننے میں ہے، اس کی اطاعت میں ہے، اس کی تابعداری میں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کو خوش کریں، کوئی زہر پینے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کے ساتھ اپنے دکھ کو بھال رکھیں اور کہیں پیارے اللہ میں لٹ گیا ہوں، حالات
آسن سے ڈس لیا ہے، مکان میرا بک گیا ہے، سواری میری بک گئی ہے، آپ بڑے ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، ہیرے جواہرات آپ کے بڑے ہیں، اس زمین کے پیٹ میں یہ سونا چاندی رکھنے والی ذات کس کی ہے بچوں؟ اللہ کی ہے۔ سونا چاندی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اس کے اللہ سے مانگیں جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ پہنتا ہے نہ اوڑھتا ہے، بلکہ اس نے جتنے ہیرے بنائے، جواہرات بنائے، جتنی دھن دولت بنائی، یہ سب کے سب کس کے لیے بنایا؟ بولو بھائی، میرے یار تم کو ضرور بیٹھے بات کرنے کو، یہ کس کے لیے بنایا گیا؟ میرے آپ کے لیے بنایا۔ بھئی اللہ میاں میں نہ بہو ہے نہ بال بچے ہیں کہ اس پہ خرچ کرنا ہو، یہ سب تو میرے لیے بنایا ہے، آپ کے لیے بنایا ہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو چاہیے اپنے سبھی مالک سے اپنے سگے ہاتھ پھیلا کے مانگیں، پیارے اللہ حالات نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے اور قرضوں نے مجھے مروڑ کے رکھ دیا ہے اور دکھوں نے مجھے الجھا کے رکھ دیا ہے، اے میرے رب میں آپ کی ذات سے مانگ رہا ہوں، آپ کی ذات سے مانگ رہا ہوں۔ یہ دو باتیں۔ آخری بات، میری پیاری پیاری بہنیں جو کشے پردہ ہیں، یہ تو مائیں ہوگی، یہ بھی اس ادارے کی طالبات ہوں گی، اگر وہ طالبات ہیں تو بھی سن لیں، انہیں پیغام آگے بڑھانا ہے، اگر وہ میری مائیں ہیں تو وہ دل کے کانوں سے سنیں۔ آج کل ہمارے ایمان کو ٹھگنے کے لیے، اسی اللہ تعالیٰ کے تعلق کو ٹھگنے کے لیے لوگوں نے طرح طرح کے راستے نکال دیے، انہیں طرح طرح کے ان راستوں میں ایک بہت بھیانک بندھن بینک کا ہے۔ بندھن بینک، یہ بندھن بینک کیا ہے؟ میری پیاری ماں بہنوں سمجھیں، یہ بندھن بینک ایمان چھیننے کی سازش ہے، یہ بندھن بینک ایمان لوٹنے کی سازش ہے، یہ بندھن بینک آپ کی عزت کا سودا کرنے کا ہتھیار ہے، یہ بندھن بینک آپ کے مقام کو دھرتی میں ملانے کی بلا ہے۔ اس لیے کہ آج یہ پورے ملک میں آگ لگ گئی ہے بندھن بینک، گھر گھر میں، گلی گلی میں، قصبوں قصبوں میں، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ میری پیاری بہنیں بہت دل کے کانوں سے سنیں، اس کا پہلا نقصان بندھن بینک کا کہ یہ سراپا سود ہے، حرام ہے۔ اس شے کا استعمال کرنا ایک رتی برابر ایسا ہے جیسے اپنے سگی ماں سے زنا کرنا 36 مرتبہ، تو کتنا برا؟ نمبر 2، اس کا بندھن بینک کا نام غیر محرم کو ہماری بیٹیوں سے، ہماری بہنوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بھئی کون ہوتا ہے غیر محرم؟ ہماری بیٹی سے بات کرنے والا۔ اور پیاری ماں بہنوں، آپ اپنی عزت کا سودا کیوں کرتی ہیں؟ آپ اپنی زندگی کا سودا کیوں کرتی ہیں؟ آپ تو خدیجہ کی ماننے والی ہیں، آپ تو فاطمہ کی ماننے والی ہیں، آپ تو خدا کی ماننے والی ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو جگمگایا اور سکھایا ہے، آپ تو وہ ہیں جو فرعون کی اہلیہ سے محبت رکھتی ہیں، آپ تو وہ ہیں جو آسیہ کی بالیاں ان سے محبت رکھتی ہیں۔ وہ کوہر کے سامنے جھکتی نہیں جب وقت فرعون نے کہا یا تو مجھ پر ایمان لے کے آؤ ورنہ تمہیں جلا دوں گا۔ وہ دو معصوم بچی فرعون نے چڑھایا اور تیل پکایا اور سامنے وہ کڑھائی میں ڈال دی، وہ بھن کر پکوڑا بن گئی مگر اپنے ایمان کو نہیں بدلا۔ تو آج کی بیٹی کیوں بدلتی ہے اپنے کریکٹر اور کردار کو؟ کیوں بےایمان آج خوش ہے؟ ہم جب چاہیں گے مسلمان بیٹیوں کا سودا کر جائیں گے، ہم جب چاہیں گے مسلمان بیٹیوں کو اغوا کر لیں گے، کیا مطلب بیٹھتا ہے؟ آپ کے ساتھ سے جو ٹکرائے وہ بدل جائے، ایمان اس کی زندگی میں اتر جائے۔ آپ تو وہ ہیں۔ یہ بندھن بینک نمبر 1 غیر کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، نمبر 2 غیر تو غیر ہو، غیر مسلم کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کا ٹارگیٹ بنا ہوا ہے مسلمان بیٹیوں کو ایمان کو چھیننا۔ نمبر آ جاتا ہے، اس پر چیٹ چلتی ہے، رابطے چلتے ہیں، فوٹو چلتا ہے، ویڈیو چلتی ہے، جس سے بھاری نقصان ہوتا ہے۔ نتیجہ پھر کہیں ملک کے کونے سے خبر ملتی ہے آج فلاں بیٹی غیر کے ساتھ چلی گئی، جس سے پورے مسلمانوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ کیا ہمارے جینے کے راستے ہیں؟ کیا یہ ہمارے جینے کے راستے ہیں؟ آج ماں بہنوں کو چاہیے، اگر طالبہ ہیں، آپ عالمہ ہیں، مضبوط ارادے کریں، بندھن بینک کے عذاب سے ہم اپنی بہنوں کو آگاہ کریں گے، گھر گھر جا کر ہم اپنی ماں بہنوں کو سمجھائیں گے بندھن بینک عذاب ہے، بندھن بینک لٹیرا ہے، بندھن بینک ایمان کو چھیننے والا ہے، بندھن بینک حیا کا سودا کرنے والا ہے۔ ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ اس سے بچیں گے اور اپنی زندگی کو خدا کی ذات پر نربھر کریں گے۔ یہ اصل کام کرنے کا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں نقشے پیدا لیں، اپنے مضبوط ارادوں کو کریں۔ یہ آپ کے ادارے کا سالانہ اجلاس ہے، لہذا یہ بکھرنے سے اور کھڑا ہونے سے نہیں چلے گا، آپ کے بیٹھنے سے چلے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں لوگ آئیں گے پھر جلسہ شروع ہوگا، ارے نہیں، یہ مدرسے کے معصوم طلبہ یہ اصل
جوان دوستوں آخری بات، جب اداروں کے جلسوں میں آئیں علماء کا احترام ملحوظ رکھیں، جلسے کا احترام ملحوظ رکھیں. اور بچوں عجیب بات ہے، دنیا ایمان چھیننا چاہتی ہے اور ہمارا حال بھی ہو، ہمارے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی. بہت دور مرنے کی بات ہے. نہ جانے کیسے وقت کے ولی آئیں گے، ان پر آپ کی نظر پڑے گی اور آپ ایسے پورے ڈھنگ میں ہوں گے، ان کا دل کیا کہے گا. بچوں یہ نظر جیسے کہتے ہیں نظر لگتی ہے تو کئی مرتبہ جیسے بری نظر لگتی ہے ایسے ہی اچھی نظر بھی لگتی ہے. میں تو دلی دعا کرتا ہوں پیارے اللہ مجھے کسی نیک آدمی کی نظر لگا دو، کسی اللہ والے کی نظر لگا دو تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے. ہم علماء کی نظروں میں بیچنے کے لیے ہمیشہ اپنے سر کے اوپر ڈھانک کے ٹوپی احترام کے ساتھ بیٹھیں. یہاں بیٹھنے سے میرا آرام کا کام بنے گا. لہٰذا جس طرح آپ بیٹھے ہو سکون کے ساتھ یہ سکون کا ماحول سجا کر رکھیں. اس دنیا کی سب سے مقدس کتاب، سب سے قیمتی کتاب، سب سے اچھوتی کتاب وہ قرآن پاک ہے. کیا ہے بھائی؟ بولو بھائی، قرآن پاک ہے. اس خدا کا کلام پاک ہمیں توجہ سے سننا چاہیے اور غور سے سننا چاہیے. سنیں گے نا سب انشاءاللہ تعالیٰ؟ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. میں حضرت قاری صاحب سے درخواست گزار ہوں آپ آئیں اور امت مسلمہ کو جگائیں. میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے محتمین جناب محترم مولانا نور سلیم صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے محبت کے ساتھ اس سالانہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی. 20 سال میں الحمدللہ میرا کئی مرتبہ یہاں آنا ہوا. یہاں کے نظام تعلیم کو دیکھ کر ہاں وہ لڑکوں کا ہو یا لڑکیوں کا ہو بہت شاندار ہے، اس سے دل باغ ہوتا ہے. اور بستی بھر کے لوگ بھی ادارے کی محنت کے لیے بہت کوشاں اور فکر مند ہیں. اس لیے کہ آج ایک مرتبہ پچھلے سال اچانک یہاں آیا، پوری بستی کے لوگ یہاں مسجد کے شہر میں سر جوڑ کے بیٹھے تھے. میں نے پوچھا مولانا آج کس چیز کی وجہ سے؟ فرمایا آج لوگ مدرسے کے جلسے کی فکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح مدرسے کی مدد کرنی ہے اور کس طرح اپنے جلسے کو کامیاب بنانا ہے. اس کے لیے پوری بستی کے چودھری اور ذمہ دار حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت وہ منظر دیکھ کر بہت دل خوش ہوا اور الحمدللہ میں نے بھائیوانہ طور سے ہاں بستی کے لوگوں کے لیے دعائیں کی. پیارے اللہ جب تک ہمارے اہل اسلام میں اہل ایمان میں ایسے سر جوڑ کے مدارس مکاتب کے لیے بیٹھنے والے لوگ موجود ہیں وہاں تک ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ یہ ہمارے ادارے چلتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. اللہ پاک اس ادارے کو شب و روز ترقیات سے سرفراز فرمائے. ماشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہونے والا ہے اور پنڈال خالی ہے. حضرت مولانا قاری صاحب